السلام علیکم جی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ ان کے خلاف حکومت کو اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان کو کوئی ثبوت یا کوئی گواہ نہیں مل پا رہا. حکومت کے لیگل ایڈوائزر کمزور ہیں اور جیک برانچ کا تو ویسے بھی قانون اور آئین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور CRPC اور PPC سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو ایک FIR 1857 کے اندر انگریز نے لکھ کے دے دی تھی. اب جو بھی پڑھا جاتا ہے اس وقت جو پڑھے جاتے تھے جن کو وہ گرفتار کرتے تھے 1857 کی ناکام بغاوت ان کے بقول یا ناکام آزادی جنگ آزادی ہمارے بقول، جب اس کے الزام میں جو پڑھتے تھے جن کو ان کے خلاف ایک لکھی لکھائی FIR ہوتی تھی اور جاجی صاحب بھی سارے مظاہر علی اکبر نقوی جیسے ہی ہوتے تھے اس وقت کے دور کے اندر. تو پھر جناب ان کو توپوں کے سامنے باندھ کے اڑا دیا جاتا تھا یا لاہور میں راوی کے کنارے لگے درختوں کے اوپر رسے سے لٹکا دیا جاتا تھا. تو نہ کوئی آرگومنٹ ہوتا تھا، نہ کوئی دلیل ہوتی تھی، نہ کوئی وکیل ہوتا تھا، نہ کوئی قاضی ہوتا تھا. تو ان کے پاس تو ثبوت نہ آنا ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن حکومت کے پاس بھی ابھی تک ثبوت نہیں آئے. اور یہ میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کس لیے جاری کر رہا ہوں؟ اس سٹیٹمنٹ کے جاری کرنے کی وجہ یا وجوہات یہ ہیں کہ پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس کے سربراہ صوبہ پنجاب کے فوجدار جناب ڈاکٹر عثمان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو نامزد کیا جائے. عمران احمد خان نیازی صاحب کو نامزد کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے کہ کیونکہ تب سے لے کے اب تک جتنے بھی کیسز، بلکہ جب سے وہ حکومت سے نکالے گئے ہیں ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنے ہیں وہ مقدمات ون ریزن اور دا ادر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پراسیکیوشن کے اندر کوئی عمرانڈو بیٹھا ہوا تھا اور اس حکومت کا ہوم ورک اتنا تھا کہ جناب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عمرانڈو تھا. اس کے ہاتھ میں کیس دے دیا، اس نے کیس کا بیڑا غرق کر دیا اور کیس پہلی سماعت کے اوپر جو ہے اس نے ڈسمس کروا کے ایسے مسکرا کے دیکھا حکومت کی طرف، اور حکومت جو ہے وہ بٹ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی. بھئی دیکھیے یہ جتنے بھی عمرانڈوز ہیں، یہ جتنے بھی عمراندار ججز ہیں، یہ سارے کے سارے پاک فوج کے محکمہ ISI کے سربراہ جناب جنرل لٹائر فیض حمید صاحب نے لگائے تھے نا. تو ان کی کہیں نہ کہیں کوئی فہرستیں ادارے کے اندر پڑی تو ہوں گی نا. پھر میرا مطلب ہے پھر ناراض ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر. یار وہ فہرستیں ہی نکالنی تھی اور ان کو انڈو کرنا تھا. وہ جتنے آپ نے ہائی کورٹ کے اندر ججز لگوائے ہیں، جتنی لوور جوڈیشری کے اندر ججز لگائے ہیں، جتنے سپیریئر جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ پہنچوائے ہیں، تو ان کو بس ان کی فہرستیں جو ہیں وہ نکالنی تھی اور ان کا کہیں نہ کہیں تو نوٹ لیا ہوگا نا. بھائی فیض حمید صاحب نے کوئی نہ کوئی ڈائری تو رکھی ہوگی نا جس میں وہ لکھتے ہوں گے کہ کس بندے کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے فلاں جگہ کے اوپر فٹ کروایا تھا، کس بندے کو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اس نے فلاں جگہ کے اوپر فٹ کروایا تھا، کس کو جناب ہائی کورٹ سے ایلیویشن کروا کے وہ سپریم کورٹ لے کے گیا تھا، اور کس کو جناب وہ لوور کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ لے کے آیا تھا. یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی یادداشت پہ کسی نہ کسی جگہ پہ لکھی تو ہوں گی نا سر. میرا مطلب ہے جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے چلے جی خیر، ایک تو یہ ہو گیا کہ پراسیکیوشن نے رگڑا نکال دیا کیونکہ پراسیکیوشن کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے اندر وہ سارے بھرے ہوئے ہیں. اچھا ان کو نکالا بھی نہیں جا سکتا. وہ جنرل گومن صاحب ہوتے ہیں، وہ جنرل فیض صاحب نہیں جنرل باجوہ صاحب کے کوئی رشتہ دار نکلتے ہیں اور ان کے بچوں کو بھی نہیں نکالا جا سکتا، ان کو بھی نہیں نکالا جا سکتا. اسی طرح کوئی اور جرنیل کرنیل ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں نکالا جا سکتا. یہ سارے نیب کے اندر بیٹھے ہوئے جرنیل کرنیل یا جرنیلوں کی اولادیں شلادیں جو ہیں یہ سارے کے سارے عمرانڈو ہوتے ہیں.
تو نہیں کرتے بھی وہ نیب کے اندر، بلکہ ہم نے تو یہ تک کر دیا کہ وہ جناب جنرل نذیر بٹ صاحب کو اوپر لا کے بٹھا دیا کہ شاید اس کا کہنا مان لیں. انہوں نے کہا اس کا کہنا نہیں ماننا، ہم کورٹ مارشل ہو جائیں گے، سسپینڈ ہو جائیں گے، ٹرمینیٹ ہو جائیں گے، فوج سے اپنا کیریئر تباہ و برباد کر کے نکل جائیں گے، لیکن فوج کا ڈسپلن نہیں مانیں گے. نکل گئے نا بچوں کوش. لیکن یہ ریٹائرمنٹ کے بعد زہرناک یوتھیے جو ہیں، جو مختلف اداروں کے اندر جناب فیض حمید صاحب نے فیل کیے تھے، وہ سسٹم کو نہیں چلنے دے رہے، اور ان کو نکالا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ چاچو کو ڈر بڑا لگتا. دیکھے نا وہ فلانے جرنیل کا بھتیجا ہے، وہ فلانے کا بریگیڈیئر کا داماد ہے، وہ فلانے کا یہ ہے، اور وہ سول میں پروسیکیوشن میں فلان جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہ جج فلان جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہ اس کی پرچی ہے، نہیں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، وہ فلانے جرنیل کی پرچی ہے، یہ فلانے سیاستدان کی پرچی ہے، یہ ہمارے اتحادی پیپلز پارٹی کی پرچی ہے. یہ ان پرچیوں کے اندر جو ہے وہ ملک پر کرچی ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس وقت جسے کہنا چاہیے کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناکامی ہی ناکامی ہے. حکومت ایک کیس بناتی ہے، پہلے پروسیکیوشن اس کے اندر جو ہے وہ گند ڈالتی ہے، اور پھر عدلیہ کے اندر تو بیٹھی ہی غلاظت ہوئی ہے یوتھیوں کے نام کے اوپر، وہ اٹھا کے وہ مارتی ہے کیس کو. عمران احمد خان نیازی کیا اس سے جو جڑ گیا، جو اس کے ساتھ منسلک ہو گیا، اس تک کے لیے جناب پروٹیکٹیو بیل 21 دن کی، اور پانچویں ساتویں دفعہ پاکستان کی عدلیہ جو پہلے 7ویں نمبر کی تنخواہ لیتی ہے اور دنیا میں اس کی رینکنگ آخری 7ویں نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب ٹوٹل رینکنگ جو ہے 135 میں سے 128واں نمبر 7واں ہی نکل رہا ہے پایا. ٹھیک ہے، 135 کی رینکنگ میں سے 127واں نمبر 7واں نکلتا ہے، اور اگر تنخواہیں ان کی دیکھ لیں ان حرام خوروں کی، تو وہ دنیا کی ٹاپ 7ویں لیول کے اوپر آتی ہیں. وہ عدلیہ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر باولی ہوئی پڑی ہے، اور مطلب باقاعدہ دھڑلے کے ساتھ ٹرک وصول کرتے ہیں. کوئی شاہزور وصول کرتا ہے، کوئی ٹرک وصول کرتا ہے، کوئی ڈالا وصول کرتا ہے، کوئی تو چنگچیتے بھی مان جاتا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھے، میرا مطلب ہے کہ وہ ابھی پچھلے دنوں چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک جو ہے وہ آئی ہے، تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ودارے سو ہیں 3 کالے. ٹھیک ہے، مطلب وہ باقاعدہ دکانداریاں کھول کے بیٹھے ہوئے، یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اپنا احتساب کرنے بھی آگے آپ ہی بیٹھے ہوندے نے. تو وہ جناب وہ جج صاحب جو پچھلے دنوں اپنے آپ کو بدماش سمجھتے تھے نا اسلام آباد کا، اور انہوں نے اس گستاخی کے اوپر کہ وہ پٹرول ڈلوانے گئے، تشریف لے کے گئے، سیشن جج صاحب جو تھے وہ پٹرول ڈلوانے، ایڈیشنل سیشن جج سے سیشن تھے، وہ پٹرول ڈلوانے گئے تو کسی گستاخ نے ان کی گاڑی کے آگے آ کے گاڑی لگا دی. تو انہوں نے اپنی گاڑی میں سے بندوق نکال کے وہ جو آگے گاڑی والا تھا اس پہ فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کر کے اس کو باقاعدہ جان سے مارنے کی کوشش کی. تو ان جج صاحب کو جو تھے اس وقت کے چیف جسٹس نے شاید سسپینڈ کر دیا. تو اب پچھلے دنوں پھر بحال کر دیا جی ان کو. ماشاءاللہ، تاڑیاں 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 تاڑیاں. بھائی وہ جج صاحب جو ہیں ان کو تو حق حاصل ہے نا، وہ جس کی چاہیں عزت لوٹ لیں، جس کو چاہیں راہ جاتے گولی مار دیں، جس کی گاڑی کو چاہیں ٹکر مار دیں. لوگوں کی جرت کے جج صاحب کی طرف کمر کر کے تو وہ وہاں سے آگے کو مطلب کہ نکل جائیں، وہ ان کی گاڑی کو اوورٹیک کر لیں، یا میرا مطلب ہے کہ بات کرنے والی. بھائی وہ اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، سیشن ججی قبول کی ہے اس قوم کے لیے، جس کی وہ 5-6 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، پٹرول لیتا ہے، گھر لیتا ہے، میڈیکل لیتا ہے، ٹریول لیتا ہے. یہ سارا کچھ کر کے وہ قوم کو 15 سے 20 لاکھ روپے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، سارا کچھ کرنے کے بعد وہ قوم کو 20، اور اس کی شان اقدس کے اندر آپ نے گستاخی کر دی. فوری طور پہ جناب یہ جتنے بھی اصول پسند ججز ہیں انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ نہیں اس کو بحال کیا جائے، اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے دنیا کے اندر. تو بھائی جان جہاں پہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں عدلیہ کے اندر، وہاں پہ آپ عمران احمد خان نیازی جیسے کروک کو پروسیکیوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. آج تک پاکستان کی عدلیہ نے عمران احمد خان نیازی کے خلاف انویسٹیگیشن تک کی سٹے کیا ہے. تو اس صورت کے اندر
مجھے یہ بات کیوں یاد آئی ہے؟ مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مسرت جمشید چیمہ صاحب سے، جو کہ مسز ہیں ہمارے دوست جمشید اقبال چیمہ صاحب کی. وہ بہت آؤٹ سپوکن آدمی ہیں اور بہت ایکٹیو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. ان کو جب پریس کانفرنس کرنے کی رائد دی گئی سب سے پہلے تو اس شرط پہ دی گئی کہ وہ پریس کانفرنس میں یہ بتائیں گے کہ یہ جو 9 مئی کے سارے واقعات ہیں ان کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ عمران احمد خان نیازی تھا. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی لیکن یہ بات کہنے سے انکار کر دیا. پھر دوسری دفعہ اسی آفر کے اوپر رہا ہوئے جناب غلام عمر کے صاحبزادے اسد عمر صاحب، ٹھیک ہے، اسد عمر صاحب نے بھی ساری بک بک کی، سارے آنسو بہائے، لیکن یہ کہنے سے انکار کر دیا. دوسرا فائر بھی ہمارے جیگ برانچ والوں کا نکالی گیا. تیسرا فائر پھر انہوں نے کیا کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، تیسرا ایک اور بھی کیتا فائر، وہ بھی پریس کانفرنس کر کے نس گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس سارے پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ عمران احمد خان نیازی تھا. آخری وقت میں جیک برانچ نے میزائل چھوڑا کہ جناب ملک ریاض جو ہے نا وہ بن گیا ہے وعدہ معاف ہوا اور وہ بیان دے گا اور وہ یہ کرے گا. ملک ریاض آپ کو بیان دے گا؟ اس نے آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ہائر نہیں کرنا، وہ بیان دے گا. ٹھیک ہے، ملک ریاض صاحب ہماری اطلاع کے مطابق مکر گئے ہیں. انہوں نے کہا میں کوئی ایسا بیان شان نہیں دینا، ٹھیک ہے، میرا سب کے ساتھ لین دین ہے، بھی میرے کاروبار کا معاملہ ہے، آپ نے جو کرنا کر لیں. ویسے میری ایک گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ 40,000 ایکڑ لینڈ والی کھے کھائی جائے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یہ زراعت کے اندر جو سرسبز پاکستان والی کھے کھا کے سر کے اندر ڈالیں، سر چپکے سے نام اس کا چوری شدہ ہے، بیریا ٹاؤن کا معاملہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں کیس لگوائیں، بیریا ٹاؤن کا نام اس سے چھینے، زمینیں اس نے اللیگلی ایکوائر کی ہوئی ہیں. آرام سے ڈی ایچ اے اٹیچ کرے، بیریا ٹاؤن کو اپنے اندر ضم کر لے. وہ بیریا ٹاؤن کا مطلب کہ 13واں 14واں 15واں سیکٹر بیریا ٹاؤن قرار پا جائے ڈی ایچ اے کا. دیکھیں ڈی ایچ اے کے اندر کتنی وسعت آ جائے گی. وہ دبئی کے اندر ہی پیمپر بندہ ہوا فوت ہو جائے گا، نہیں آئے گا سر واپس. ٹھیک ہے، یہ بجائے اس کے کہ کھے کھائی جائے کہ زراعت کے اندر کبھی بڑھ رہے ہیں آپ، کبھی آپ منرل کے اندر بڑھ رہے ہیں، کبھی آپ جناب کسی اور طرف گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی جناب، تو اس سے سر بہتر ہے، میں سر سلوٹ مار کے سر اس سے بہتر ہے کہ جناب ہاتھ جوڑ کے اس سے بہتر ہے سر بیریا ٹاؤن کو ایکوائر کر لیں، بیریا ٹاؤن پہ قبضہ کر لیں. بیریا ٹاؤن آپ کا ہی پالا ہوا پوسا ہوا ہے. اور سر آپ اگر خود آ جائیں گے نا تو پھر وہ جو ملک ریاض کو چائے بنا کے دینی پڑتی ہے نا سابق جرنیلوں کو، جو کہ اتنے مہان دنیا کے مہان ترین جرنیل ہوتے ہیں، ان کو چائے بنا کے پیش کرنی پڑتی ہے نا ملک ریاض جیسے چول آدمی کو، جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ تم نے جرنیل کے ہاتھ کی چائے پینی ہے یا بریگیڈیئر کے ہاتھ کی چائے پینی ہے. اور پھر بریگیڈیئر صاحب نے بلانا ہے کہ جناب بریگیڈیئر صاحب ساڈے مہمان آئے نے تو تسی چائے بڑی مزیدار بنا دے. تو پھر بریگیڈیئر صاحب کس لجاجت کے ساتھ، وہ جس نے ساری عمر اردلی سے کے ہاتھ کے بنی ہوئی چائے پی ہوتی ہے، وہ پیسے کے جلب کے اندر جو ہے، زر کی محبت کے اندر جو ہے، وہ چائے جو ہے اس کو بنا کے پیش کرتا ہے. سر ایس بستی تو بچ جائیں گے نا، اپنا ڈی ایچ اے دی طرح جتھے جنوں مرضی اپوائنٹ کرو سر، ٹھیک ہے، کسی کے باپ کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ڈی ایچ اے کی طرف منہ کر کے کھنگ بھی سکے، ایسا بھی کر سکے. تو سر بہترین موقع ہے. ملک ریاض بھاگا ہوا ہے، کیس اس کا پھنس گیا ہے، قتل کے کیسز بھی اس کے خلاف ہوئے ہیں. اسلام آباد سیشن کورٹ نے، ایڈیشنل سیشن جج نے، جس شیر کے بچے نے اس کے خلاف قتل کا مقدمہ کروا دیا تھا، اپنی نوکری بھی گئی، اپنا خاندان بھی گیا، اڑ گیا، لیکن اس نے اصول کے اوپر ملک ریاض کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا. اوپر سے سر یہ 192 ملین پاؤنڈ والے 2 ملین پاؤنڈ جو غائب کیوں کھار جاندے ہو سر جی؟ 192 ملین پاؤنڈ سے 192 ملین پاؤنڈ والے مقدمے سے اس نے نکلنا ہی نہیں. سر خاکسار کا کام ہے بر وقت اور آسان مشورہ دے دینا. سر دیکھیے گا بیریا ٹاؤن کے ڈی ایچ اے میں ضم ہونے کے بعد کس طرح پاکستان کی معیشت آگے کو ترقی کرتی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.